صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے المعمدانی اسپتال کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے ایمرجنسی وارڈ کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوج نے جنگی طیاروں نے المعمدانی اسپتال پر 2 میزائل داغے، جس سے ایمرجنسی وارڈ کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ حملے کے نتیجے میں درجنوں زخمی اور مریض اسپتال سے باہر نکل کر اطراف کی سڑکوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ صہیونی فوج کی جانب سے پہلے ہی المعمدانی اسپتال کی عمارت کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی تھی، جس کے بعد اسپتال کو جزوی طور پر خالی کرا لیا گیا تھا۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد المعمدانی اسپتال مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے اور طبی خدمات کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ غزہ میں حکومت کے میڈیا دفتر کے مطابق صہیونی فوج نے غزہ کے خلاف جاری جارحیت کے دوران اب تک 36 ہسپتالوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا کر تباہ کیا ہے، جس کا مقصد اس علاقے میں صحت کے نظام کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے، جبکہ غاصب صہیونی فوج نے صحت اور علاج کے دسیوں مراکز کو بھی نشانہ بنایا ہے، جو تمام بین الاقوامی قوانین اور جنیوا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ کے عوام کے خلاف صہیونیوں کی وحشیانہ جارحیت پر عالمی برادری اور اداروں کی شرمانگیز خاموشی پر شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ المعمدانی اسپتال پر حملہ قابض دشمن کے جنگی جرائم کا ایک حصہ ہے، جو امریکہ کی براہ راست حمایت اور گرین سگنل سے انجام پا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں غزہ پر صہیونی حکومت کے جرائم اور فلسطینیوں کی حمایت میں زبردست مظاہرے کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے کے روز ڈھاکہ کے سہروردی پارک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف عوام نے بڑی تعداد میں احتجاج کیا۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرے میں 1 لاکھ سے زائد افراد شریک تھے۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب لندن میں بھی فلسطین کی حمایت میں زبردست مظاہرے کیے گئے۔ یوتھ کیمپین کے عنوان سے یہ مظاہرے کیے گئے، جن میں فلسطین کے حامی مظاہرین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ مظاہرے رسل اسکوائر سے شروع کیے گئے، جس میں مظاہرین نے سڑکیں بند کر کے عوام کی توجہ برطانوی حکومت کی جانب سے صہیونی حکومت کی مسلسل حمایت کی جانب مبذول کرانے کی کوشش کی۔ شام کے بعض علاقوں میں 30 سے زائد اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں، جن میں حالیہ حملوں کے دوران قتل ہونے والے درجنوں شہریوں کی لاشیں دفن تھیں۔ شامی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ملک کے علوی اکثریتی علاقوں میں 30 سے زائد اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں، جن میں حالیہ حملوں کے متاثرین کی لاشیں دفن تھیں۔ ان حملوں کا الزام شدت پسند تنظیم تحریر شام کے دہشت گرد عناصر پر عائد کیا جا رہا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران بعض سول ادارے متاثرہ ساحلی علاقوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، جہاں ان کے کارکنوں نے قتل عام کے واقعات کی دستاویزات تیار کی۔ ان قبروں میں دفن افراد کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جن میں پورا خاندان دفن ہے، جن میں دادا دادی سے لے کر پوتے پوتیوں تک کی لاشیں شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اب تک علوی آبادی والے علاقوں سے تقریباً 2000 لاشیں برآمد ہو چکی ہیں۔ ان میں سے کئی افراد کو بے دردی سے قتل کیا گیا، کچھ کے سر قلم کیے گئے، جبکہ بعض کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان دل دہلا دینے والے انکشافات کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی برادری فوری طور پر کارروائی کرے اور ان مظالم کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کو یقینی بنائے۔ سوڈان کے علاقے ڈارفور میں پناہ گزینوں کے کیمپوں پر ہونے والے حملے میں 20 بچوں سمیت 100 سے زائد افراد مارے گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ سوڈانی پیرا ملٹری ریپیٹ سپورٹ فورسز نے ڈارفور کے علاقے میں قحط زدہ بے گھر پناہ گزینوں کے کیمپوں پر حملے کیے ہیں، جس میں 20 بچوں اور 9 امدادی کارکنوں سمیت 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سوڈان میں اقوام متحدہ کی رابطہ کار نکویتا سلامی نے کہا ہے کہ نیم فوجی دستوں اور اتحادی ملیشیا نے زمزم اور ابو شروق کیمپوں اور شمالی ڈارفور صوبے کے دارالحکومت الفشر پر حملہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق زمزم اور ابو شروق میں 7 لاکھ سے زیادہ لوگ
پناہ گزین ہیں جو ڈارفور میں گزشتہ لڑائیوں کے دوران اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ حالیہ حملہ سوڈان میں بے گھر ہونے والوں امدادی کارکنوں پر وحشیانہ حملوں کے سلسلے میں ایک اور مہلک حملہ تھا۔ واضح رہے کہ زمزم اور ابو شروق سوڈان کے ان 5 علاقوں میں سے ہیں جنہیں بھوک کی نگرانی کرنے والے عالمی گروپ نے قحط زدہ قرار دے رکھا ہے، جہاں جنگ نے دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران پیدا کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ نے عمان میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کو مثبت و تعمیری قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایٹمی پروگرام اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں عمان میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہے اور اس دوران عمان کے وزیر خارجہ البوسعیدی نے 4 بار دونوں وفود کے پیغامات کو ایک دوسرے تک منتقل کیا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بتایا کہ مذاکرات انتہائی احترام کے ساتھ انجام پائے اور کسی غیر مناسب لہجے یا نازیبا الفاظ کا استعمال نہیں ہوا۔ سید عباس عراقچی نے بتایا کہ فریق مقابل نے مذاکرات کو مزید آگے بڑھانے اور دونوں فریقوں کے مد نظر معاہدے کے حصول پر اتفاق کیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ ہفتے کے روز منعقد ہوگا، جس میں ممکنہ طور پر معاہدے کے اصولوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ یہ سلسلہ کہاں تک آگے بڑھ سکتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بے حاصل مذاکرات اور گفتگو اور وقت ضائع کرنے والی بات چیت کے خواہاں نہیں ہیں، بظاہر امریکی فریق بھی ایسا نہیں چاہتا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے بھی عمان میں ایران اور امریکہ کے مذاکراتی عمل کو مثبت اور تعمیری قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق وٹکوف نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ہدایت دی ہے کہ ممکن ہو تو اختلافات بات چیت اور سفارتکاری سے حل کیے جائیں۔ دراصل ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایکس پیغام میں عمان کی میزبانی کی قدردانی کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ مذاکرات کی میزبانی اور ثالثی کے لیے عمان اور اس ملک کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ کے نمائندوں کی جانب سے بالواسطہ مذاکرات کو آئندہ ہفتے جاری رکھنے کے فیصلے کے پیش نظر عمان یہ اہم کاوش جاری رکھے گا۔ واضح ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کی شام کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں منعقد ہوا تھا، جس کے مثبت و تعمیری ہونے کے بارے میں فریقین نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ مذاکرات کا یہ دور عمان کی ثالثی میں انجام پایا۔